جو ہے جو ٹاپک انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کریکولم فریم ورک کیا ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے. اور کریکولم فریم ورک کے حوالے سے جیسے میں نے ٹیچنگ اینڈ لرننگ سائیکل میں اس کو ڈسکس کیا کہ پلاننگ ہمیں کرنی ہے. تو پلاننگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹینٹ اور یا سبجیکٹ جو ہے ہمارا وہ ہم کیسے اس کو ہم کیسے لیں گے اور اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. آج کے سیشن میں ہم فوکس کر کے اس پہ بات کریں گے کہ کریکولم کا فریم ورک کیا ہوتا ہے, کریکولم فریم ورک کیا ہے, اور ایز این اسلامک اسکول اگر کوئی اسکول یہ کہتا ہے کہ ہم ایک اسلامک اسکول ہیں یا کوئی اسکول کسی تربیہ بیس ماڈل پہ مبنی ہے تو وہ اپنے ادارے میں کن چیز کو فوکس کرے گا, اس کو کس کو فوکس کرنا چاہیے. تو چلیں جی, پہلی بات تو کیا ہے کریکولم فریم ورک میں آبویس ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کریکولم کیا چیز ہے. کریکولم کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کریکولم انگلش کا ورڈ نہیں ہے. کریکولم ایک لیٹن ورڈ ہے. جو اس کی اوریجنالٹی ہے, جو اس کا اوریجن ہے وہ لیٹن ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیشن کیا ہے اس کی بہت ساری, اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ڈیفینیشن مل جائے گی. لیکن جس ڈیفینیشن کو ہم لے کے چلتے ہیں اور ہم جس پہ یعنی ریلائی کرتے ہیں, ہم جس ڈیفینیشن کو اپنے ہاں انڈورس کرتے ہیں وہ ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن ہے کہ وی کین ڈیفائن کریکولم as an educational philosophy for achieving desired educational outcomes through an organized presentation of a scope and sequence with learning activities and description including appropriate teaching material. اردو میں اگر اس کی کوئی ڈیفینیشن بتائی جائے, میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی نصاب کے حوالے سے, تو اردو میں جو اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ راستہ جس پر چل کر منزل تک پہنچا جائے نصاب کہلاتا ہے. تو اس ڈیفینیشن میں نے کیا کیا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس ڈیفینیشن میں کریکولم کو, ایجوکیشنل فلسفی کو, ڈیزائرڈ ایجوکیشن آؤٹ کم کو, اسکوپ اینڈ سیکوینس کو اور اپروپریٹ ٹیچنگ مٹیریلز کو بولڈ بھی کر دیا اور اس کا کلر بھی چینج کر دیا. یعنی اس ڈیفینیشن میں سے میں نے ان تمام ورڈز کو ایز اے کی ورڈ الگ کرنا ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے. اور ہمیں اس پر ہم ذہن ہونا ہے, ایک ذہن ہونا ہے, اور اس پہ میں انشاءاللہ ڈسکشن بھی کروں گا. ہم پہلے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں, پھر میں اس پہ شیئرنگ کو روک کر پھر میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو پہلے سیشن میں نے ایک چیز ڈرا کی تھی. اس پریزنٹیشن میں نے سوچا میں آپ کو گرافکلی اس کو یہاں پر اچھے طریقے سے پریزنٹ کر دوں. مان لیجئے اس پوری دنیا میں نے صرف اور صرف 2 تقسیم رکھی. ٹھیک ہے, اور تقسیم جو ہے مطلب ایک تقسیم جو دنیا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ. ایک تقسیم میں نے اس کو کیا کہ بلیورز اور نان بلیورز. ہم اس دنیا کو صرف اس تقسیم میں دیکھیں گے
کہ بلیورز اور نان بلیورز. اور یہ جو ہماری ڈویژن لائن ہے جو اس تقسیم کو رکھنے کے لیے کرنے کے لیے ہم نے استعمال کی ہے، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس پہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو کی ورڈز ہم نے کریکلم کی ڈیفینیشن سے نکالا کہ کریکلم کیا ہے. کریکلم ورڈ کی حیثیت سے ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو کہ لیٹن اصطلاح ہے، تعلیم کے میدان کے لیے استعمال ہوتی ہے. تعریف کے عنوان پر اس کی ڈیفینیشن میں کریکلم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن میں کریکلم یہ ہے کہ کریکلم ایک ایجوکیشنل فلسفی کو کہتے ہیں جس کے باقاعدہ ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اس کے اندر اسکوپ اینڈ سیکوینس ہوتا ہے، اس میں اپروپریٹ ٹیچنگ مٹیریل ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلیورز کے لیے بلیورز کی اور نان بلیورز کی ایجوکیشنل فلسفی ایک ہوگی یا الگ الگ ہوں گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیزائرڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمز فار بلیورز اور فار نان بلیورز وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہوں گے، یا اس کو الگ الگ ہونا چاہیے. ڈیزائرڈ ایجوکیشن آؤٹ کم خود بتا رہا ہو کہ یہ ڈیزائرڈ ایجوکیشن آؤٹ کم از not valid for non-believers, and this desired education outcome is not valid for believers. یہ خود بتا رہا ہو. جب ہم ڈیزائرڈ ایجوکیشن آؤٹ کم کو دیکھیں تو اس آؤٹ کم کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جائیں کہ یہ بلیورز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اور یہ بلیورز کے لیے نان ایکسیپٹیبل ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسکوپ اینڈ سیکوینس، کریکلم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسکوپ اینڈ سیکوینس فار بلیورز اور فار نان بلیورز کا فرق باقی رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیچنگ مٹیریل، اپروپریٹ ٹیچنگ مٹیریل، وہ فار بلیورز کیا ہوں گے اور فار نان بلیورز کیا ہوں گے. یہ وہ سوالات ہیں جس کو پوچھنا، جس کو سمجھنا، جس پہ ڈسکس کرنا، جس پہ اپنی ذہنی استعداد کو لگانا، اپنی ذہنی استعداد کو کھپانا، اور ان سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کے بعد، مطمئن ہونے کے بعد پھر قدم اٹھانا ضروری امر، ضروری کام، بہت ضروری ایسنشیل پلر ہے. اب میں یہاں پر اس کو اپنی اس پریزنٹیشن کو پاز کر کے میں آپ لوگ کا انپٹ لیتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کا انپٹ کیا ہے اس کے بارے میں.